مومن کو ماننی پڑے گی اور دوسرا مان ہی نہیں سکتا۔ وہ شیطان جو مشرق میں بیٹھ کے مغرب والوں کو گمراہ کر سکتا ہے، وہ جو خون میں شامل ہو کے اندر سے پھیرا لگا کے آ سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مغرب کے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دو، اندر نہیں آئے گا۔ بہت بڑا باغی بھی یہ حد کراس نہیں کر پائے گا۔ فرمایا کچھ نہیں تو چھڑی رکھ دو بسم اللہ پڑھ کے، اب نیچے بھی جگہ خالی ہے، اوپر بھی خالی ہے۔ جو بندے کے ناک کی اوپر والی جگہ جا کے رات گزار لیتا ہے، اس کو دروازے کی جگہوں سے گزرنا کیا مشکل ہے۔ اور فرمایا اور نہیں تو بسم اللہ پڑھ کے دھاگا باندھ دو۔ میری شریعت کی بسم اللہ میں یہ پاور ہے کہ شیطان اندر نہیں آئے گا۔ اب یہ مان صرف مسلمان سکتا ہے، اور مسلمان جس کو لبرلزم کے جراثیم نہ چمٹے ہوں، جو پہلے عقل پہ سائنٹیفک بنیادوں پہ تولنا شروع ہوگا تو آخری گھڑی تک بھی 40 سال 80 سال کی زندگی یہ ایک بھی نہیں تول سکے گا کہ مان لے آگے زندگی پھر اسے کیا عمل کی ملے گی۔ اور ایمان بالغیب والے ایسی ہزاروں باتیں مانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہمارا یقین ہے، بسم اللہ پڑھ کر باندھے ہوئے دھاگے پر یقین ہے کہ شیطان جو قیامت تک کی ٹیکنالوجیوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، وہ اس دھاگے کو توڑنا تو کیا دھکا بھی نہیں دیتا، ہٹ کے واپس چلا جاتا ہے۔ بڑا باغی بھی اس شریعت کے کچھ احکام کے سامنے یوں ڈھیر ہو چکا ہے۔ تو کرونا کی کیا حیثیت ہے؟ سوچو، عالم اسلام کے مفتیان کرام سمجھاؤ ان حکمرانوں کو، انہیں تو یہ پتہ نہیں ان حدیثوں کا، ایمان بالغیب کیا ہے، شریعت مطہرہ کیا ہے۔ اور اگر ان چیزوں کا، ان حدیثوں کا مذاق اڑانا ہے تو پھر ہمارا اور ان کا گزارا کیا ہے؟ اور پھر ان لوگوں کے لیے انہوں نے اسلام سے پھر لینا کیا ہے؟ اسلام کے سامنے عقل کو جھکانا پڑے گا، یہ متواتر حدیثیں جو موجود ہیں۔ تو اس بنیاد پر سرکار فرما رہے ہیں کہ صفوں کے درمیان خلل نہ چھوڑنا۔ خدا کی قسم، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں دیکھتا ہوں تھوڑی سی اس جگہ بھی خالی ہوتی ہے تو اس سائز کا شیطان آگے گھس جاتا ہے۔ اب وہ پلید کتنا ہے اور وہ دشمن کتنا ہے کہ انسان کو کتنا لوٹنا چاہتا ہے، کروڑ کرونے اس کمینے کی ایک جھلک کے سامنے زیر ہیں۔ تو جتنا بڑا دشمن قبول کرنا چاہتے ہو، کرونا کا تو وام ہے اور اس کے آنے کا یقین ہے۔ سرکار تو قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے خدا کی قسم دیکھا، وہ دو صفوں کے درمیان جو جگہ ہے تھوڑی سی بھی میں نے، یعنی یہ لفظ جو ہے نا خذف والا اس لیے تھا، ویسے تو وہ کبھی احد پہاڑ جتنا بڑھ جاتا ہے، کبھی اس کا سائز مزید بڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں یہ بھی کمینے میں گنجائش ہے کہ جیسی جگہ وہ فٹ ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑی سی جگہ ملنے پر بھی وہ باز نہیں آتا، اپنی شرارتیں کرنے کے لیے وہ آ جاتا ہے۔ تو بندہ تو اپنے دشمن سے بچ کے رہتا ہے۔ سیکورٹی یہ سیکور کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم کیسے ہیں کہ ہم اسے قبول ہی نہیں کر رہے معاذ اللہ۔ اب کرونا سے بچنے کے لیے شتونا کو جگہ دے دیں، بچاؤ کرونا سے، اور اس کے آنے کی جگہ چھوڑ رہے ہیں کہ بڑے بڑے سائز کی آ جائیں۔ ابلیس ایک ہے مگر شیطان تو یہ جتنی جگہ بنائیں گے اتنی جگہ میں آ جائیں گے۔ اور یہ میں پوچھتا ہوں مفتیوں سے کہ وہ شیطان کی بیماری بڑی ہے یا کرونا کی بیماری بڑی ہے؟ شیطان کا ضرر زیادہ ہے یا کرونا کا ضرر زیادہ ہے؟ شیطان سے بچاؤ زیادہ ضروری ہے ایمان کے لیے یا کرونا سے بچاؤ زیادہ ضروری ہے؟ کسی جہت میں تو سوچ لو۔ کسی آنے والے طوفان کا ڈراوا دے کر ناخدا نے، ابھی ان لوگوں کا حساب باقی ہے،
نا خدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا۔ تو اس بنیاد پر آج کا یہ درس ان احادیث پر جو صرف ابھی ٹیکسٹ پیش کیا ہے، اور بے شک اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ضرور ہو، یہ حدیث ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اگر آج ہم صرف اپنے لیے لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے یہ چھپا جائیں تو قیامت کے دن زبانیں کاٹ دی جائیں گی، گونگا شیطان کہا جائے گا۔ آج کوئی فتنہ پرور ہمیں کہے یا فتنہ باز کہے تو کوئی بات نہیں، سرکار کی امانت میں تو خیانت نہیں کر رہے۔ سرکار کو اب آج گنبد خضرا میں کس قدر سرکار کو یہ پسند ہے کہ جو میں نے فرمایا تھا کیوں نہیں اس کو ظاہر کیا جا رہا؟ کون بولے گا؟ کون بولتا ہے؟ یہ بالکل میری حدیثوں کے خلاف میری امت میں کیوں ہونے لگ گیا ہے؟ کوئی تو بولے، کوئی تو بولے، کوئی تو بولے۔ پوری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، ہم اس لیے بولتے رہیں گے آخری سانس تک کہ ہم نے دنیا کے تیور نہیں دیکھنے، ماہ مدینہ کا رخ زیبا دیکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں ہمیں کسی سے کوئی حسد نہیں کہ کوئی کل کہے کہ یہ ہم نے چونکہ یوں کہا یہ ہم سے حسد کر رہے ہیں، کوئی یہ کہے کہ انہیں شاید ہماری جگہ کسی سیٹ کی ضرورت ہے، تو میں وہ پہلے لکھ کے دیتا ہوں، میں کسی کی سیٹ پر کسی جگہ بھی نہیں آنا چاہتا، کسی تنظیم کی سیٹ پر، کسی سرکاری ادارے کی سیٹ پر، کسی جگہ بھی ماہ مدینہ اپنی تجلی ادا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا ہے اس پہ اجر و ثواب مرتب فرما، اس کا ثواب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح پر نور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین تبع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داتا گنج بخش اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ، جن شیوخ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے ان کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی روح اور دیگر شہداء اسلام کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، جتنے بھی کرونا میں جاں بحق ہوئے ان کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی اور دیگر شیوخ کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص علامہ محمد عبد الرشید داؤدی صاحب، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبوضہ کشمیر و چیئرمین تحریک صوت الاولیاء، ان کے والد محترم کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ، ان کے درجات کو مزید بلند فرما، یا اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما، سیئات سے درگزر فرما۔ اللہم عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمد رسولک ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مخطئا فتجاوز عنہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا ثواب اپنی والدہ محترمہ مرحومہ کی روح کے لیے پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ تمام ناظرین سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے چھوٹے بھائی مناظر اسلام مفتی محمد عابد جلالی صاحب بہت زیادہ علیل ہیں، لیکن اللہ کے امر کن کے سامنے کوئی بعید نہیں کہ وہ مٹی میں بھی جان ڈال دیتا ہے۔ یا اللہ، محمد عابد جلالی صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے میرے مولا انہیں شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین، علامہ محمد صدیق مصفی صاحب کے والد محترم کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ علامہ محمد طیب جلالی صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ علامہ مرتضیٰ علی ہاشمی صاحب کی خوش دامن صاحبہ وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، یا اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حضرت مولانا محمد مظہر قیوم صاحب میرے خالہ زاد بھائی ہیں، وہ بھی شدید علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔
مولانا محمد حذیفہ جلالی صاحب کی والدہ محترمہ شدید علیل ہیں، یا اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی یہ دعا اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ فیاض فرقانی صاحب کی والدہ محترمہ کو یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین۔ الہی انت فی حالی محول فبدل ذلتی بالعز بدل فساہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساحل بحرمت سید الابرار ساحل بحرمت سید الابرار ساحل۔ اذهب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما شفاء لا یغادر الکرونا شفاء لا یغادر الکرونا شفاء لا یغادر الکرونا۔ اللہم انت مولانا اذہب الکرونا انت مولانا اذہب الکرونا۔ یا رحمن یا رحیم یا ستار یا غفار اذہب الکرونا بجاہ نبی المختار وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔